بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دوسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ مومن سے، اور اس کو سورۃ الغافر اور سورۃ الطول بھی کہتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، اس کے 9 رکوع ہیں اور 85 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورت کا آغاز ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز العلیم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تنزیل جو ہے منزل کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں۔ اللہ وہ عزیز العلیم ہے جو غالب ہے، اس کی قوت اور غلبے کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ وہ علیم ہے، اس سے کوئی ذرہ تک پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی کثیف پردوں میں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، گناہوں سے بخشنے والا ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے، یا اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر و مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو اس کی نیکیاں بدل کر شمار کر لیتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی جو ہماری زندگی کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے بعد اس کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیتے ہیں، یعنی اس کے ان برے اعمال پر اس کی حفاظت کرنے لگ پڑتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کر لے۔ ہاں، اگر نیت ڈاواں ڈول ہے، کبھی توبہ کی پھر گناہ کر لیے پھر گناہ کر لیے، تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پھر لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے ناحق جھگڑا کیا تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو پھسلا دیں۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی، اور اسی طرح ان لوگوں پر آپ کے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا جنہوں نے کفر کیا، کہ بلا شبہ یہ دوزخی ہیں جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو کہ فرشتے کرتے ہیں۔ اس میں ملائکہ یعنی مقربین ایک خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہے۔ ان کا یہ ایک کام ہے کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے اس کی تنزیہ، کمالات اور خوبیوں کا اس کے لیے اس بات اور اس کے سامنے عز و تزلزل ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر جتنا ایمان ہے، جتنا تقویٰ ہے، اس کے لیے فرشتے اتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو ایمان والوں کے لیے صرف دعا کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے منہ سے تو کتنے لوگوں کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے اس چیز کی دعا کرنا، میرے لیے، لیکن اللہ نے صرف ایمان کے بدلے کہ جن کے اندر ایمان ہے اور اللہ کا تقویٰ ہے تو ان کے لیے عرش کے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور وہ یہ کہتے ہیں، دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کے بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ اسے ابن کثیر اور مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب، اور انہیں ان ابدی باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے کتنی خوبصورت خوبصورت دعائیں کر رہے ہیں، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں سے اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولادوں میں سے بھی نیک ہوں، بے شک تو ہر چیز پر غالب، نہایت حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کی سزا سے بچا لیا تو در حقیقت تو نے ان پر رحم کیا، اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے لیے فرشتے اتنی خوبصورت دعائیں کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے کامیابی نصیب نہیں ہوگی؟ یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ اس جیسی کوئی کامیابی نہیں اور اس کے برابر کوئی نجات بھی نہیں ہے۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے 2 عظیم خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے غائبانہ دعا فرشتے کرتے ہیں، جس کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ دوسری یہ کہ اہل ایمان کے خاندان جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جعلنا اللہ من الذین یلحقهم اللہ بآبائہم الصالحین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ہمارے اہل عیال کو اور جتنی ہم دینی بہنیں ہیں، دنیاوی رشتے جو ہم اللہ کے لیے جوڑے جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہاں پر ضرور ملائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا اللہ کی ناراضگی اور بیزاری آج تمہاری اپنے آپ پر ناراضگی اور بیزاری سے بڑھ کر تھی۔ جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور تو نے ہمیں 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر کیا اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی وہاں پر اللہ سے سوال کریں گے، فرمایا جائے گا تمہیں یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کی توحید کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس شرک میں ساتھ ہو جاتے تھے، اس شرک کو مان لیتے تھے۔ اب تو حکم صرف اللہ ہی کا ہے جو نہایت برتر اور بہت بڑا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف صرف ایمان کی حالت میں پیدا ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی اطاعت کی طرف سے، جس سے ان کے دلوں میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور احکام و فرائض الہی کی پابندی آتی ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا تم اللہ کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ وہ بہت بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے حکم سے وحی نازل کرتا ہے، یعنی جس پر اللہ چاہے ان پر روح سے مراد وہی ہے جو وہ اپنے بندوں سے کسی کو رسالت کے لیے چن کر اس پر نازل فرماتا ہے۔ وحی کو روح سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ جس طرح روح میں انسانی زندگی کی بقا اور سلامتی کا راز مظہر ہے، اسی طرح وحی سے بھی ان انسانی قلوب میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے جو پہلے کفر شرک کی وجہ سے مردہ ہو چکی تھی۔ اگر آپ نے نوٹ کی ہو ایک بات کہ جیسے جیسے انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون ملتا ہے اور وہ دنیا کی طرف ایسے جی اٹھتا ہے جیسے ابھی وہ پیدا ہوا، ابھی وہ پھلنا پڑھنا بڑھنا جو ہے وہ شروع ہوا ہو۔ جبکہ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر انسان خود کو بوڑھا سمجھنے لگ پڑتا ہے، انسان خود کو تکلیفوں میں مبتلا سمجھنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے، دل کو پانی نہیں مل رہا۔ یعنی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کو، آسمان سے اترنے والی وحی کو، علم کو پانی سے تشبیہ دی ہے، تو واقعی ایسی ہی مثال ہے۔
جس کھیتی پر پانی نہیں پڑتا وہ مرجھا جایا کرتی ہے اور بنجر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس دل پر ایمان اور اللہ کا کلام اترنا بند ہو جاتا ہے اور جس کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے کہ مجھے بہت آتا ہے، میں نے بہت پڑھ لیا ہے اور میں سیکھ چکی ہوں، یہیں پر اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے کلام کو پڑھتا رہتا ہے وہ اس کو روح بخشتا ہے اور نئی زندگی کی طرف منتقل کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ایمان کی دولت سے نوازا ہے، وہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور دن بدن ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب آمین، تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائے جس دن وہ قبروں سے ظاہر اور باہر ہوں گے، لہٰذا ان پر کوئی چیز چھپی نہ ہوگی۔ اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا صرف اللہ وحدہ قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ، اور آپ انہیں قریب آنے والے دن کی قیامت سے ڈرائیے جبکہ غم سے بھرے کلیجے حلقوں کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے، اور وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی، اور اسے وہ بھی معلوم ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپاتے ہیں، اور اللہ ہی کا حق ہے جو اللہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ اس کے سوا جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلا شبہ اللہ ہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع البصیر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قدرت و طاقت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ یعنی جس طرح فرعون کے بارے میں ہے، اب فرعونی جب ہلاک ہو گئی تھی وہ قوم، تو ان کی زمین میں سے جگہ جگہ صندوقچیاں نکلے جو سونے کی بھری ہوئی تھی۔ اس طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مال و متاع میں کافی زیادہ امیر بھی تھے اور جسمانی قوتوں کے لحاظ سے بھی بہت تقویت رکھتے تھے۔ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، لہٰذا اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ شدید العقاب ہے، وہ سخت پکڑنے والا بھی ہے اور قوی بھی ہے، بڑی قوت والا بھی ہے، وہ یعنی کہ وہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پھر جب وہ ہماری طرف سے ان کے پاس حق لے کر آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال تو نیری تباہی بربادی تھی۔ فرعون نے یہ کام پہلے بھی کر لیا تھا تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو جس کی وہ خواب کی تعبیر بتلانے والوں کی تعبیر کے مطابق جس بچے کے بارے میں وہ سوچتا تھا اس کی بادشاہت کے لیے خطرے کا باعث تھا۔ یہ دوبارہ حکم سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کے لیے کر دیا تھا، نیز تاکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے مصیبت اور نحوست سمجھیں، جیسا کہ فی الواقع انہوں نے کہا۔ سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے اے موسیٰ، تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذیتوں سے دوچار تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ پچھلی قوموں کا جہاں پہ ذکر آتا ہے تو اس کے بیچ میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پہ فرعون کا، قارون کا، حامان کا ذکر کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت میں، قدرت میں، ہر چیز میں اضافی کیا تھا، لیکن ان کے عمل بالکل رائے گاں ہو گئے۔ پھر فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالیں گے، یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔
ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن جو اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال بھی اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کے لیے اس کا عذاب کچھ حصہ ملے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا ہو، بہت جھوٹا ہو۔ کل بھی ہم نے اسی طرح پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹ بولتا ہے۔ یا قومی لکم الملک اليوم، اے میری قوم آج تمہاری ہی حکومت ہے، زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر اس نے ہمیں آ لیا۔ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں خود دیکھتا ہوں، اور میں خیر و بھلائی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ مجھے تمہاری نسبت دوسرے گروہوں یعنی سابقہ امتوں جیسے دن کے عذاب کا ڈر ہے، جیسے قوم نوح کا حال ہوا، اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم بے شک مجھے تم پر باہمی پکار کے دن کا، قیامت کا یعنی ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ اس نے پہلے بھی یوسف سے پہلے بھی تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا، پھر تم ہمیشہ اس کے متعلق شک میں رہے ہو جو وہ تمہارے پاس لایا، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گیا، یعنی یوسف علیہ السلام پیغمبر کی بھی وفات ہو گئی، تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یعنی تمہارا یہ شیوہ جو ہے، چونکہ ہر چیز کی تکذیب اور مخالفت ہی رہی ہے، اس لیے سمجھتے تھے کہ اب کوئی رسول ہی نہیں آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ رسول کا آنا یا نہ آنا تمہارے لیے برابر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اب ایسا باعظمت انسان کہاں پیدا ہو سکتا ہے جو رسالت سے سرفراز ہو۔ گویا ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وفات تھی، اس کی عظمت کا اعتراف تھا، اور بہت سے لوگ ہر اہم ترین انسان کی وفات کے بعد یہی کہتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اللہ اس شخص کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں تو ان کے پاس آئی ہوئی یہ رویہ بھی اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جہاں جو جس بات پر وہ ایمان لائے بڑی ناراضگی اور بیزاری کا باعث ہے۔ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں، یعنی آسمانوں کے راستوں تک، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، استغفر اللہ العظیم، اور اسے سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو بس تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا یہ شخص کون تھا؟ یہ ایک شخص تھا جو کہ کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لاتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا تھا۔ جس راستے کی نشاندہی کر رہا تھا وہ شخص، وہ کہتا تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور وہی راستہ ہے جس کی طرف تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی بہت ہمیشگی کی رہنے والی جگہ ہے۔
فلا یجزا الا مثلہا، جس نے کوئی برائی کی تو اس سے بس اس کی برابری ہی ملے گی، اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک، تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں شریک ٹھہراؤں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں نہایت غالب خوب بخشنے والے کی طرف سے بلاتا ہوں۔ لا جرم انما، یقینی بات ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہماری واپسی اللہ ہی کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی دوست ہی ہیں۔ لہٰذا تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ کس چیز کے اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے ہر وقت استعانت کرتا ہوں، اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو مکر و فریب کیا تھا، اللہ نے اس کی برائیوں سے اس کے ایماندار کو بچا لیا، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ دوزخ کی آگ ہیں جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے، بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹا دو گے؟ جن لوگوں نے تکبر کیا تھا وہ کہیں گے بے شک ہم سب ہی کے لیے اس آگ میں ٹھکانہ ہے، بلا شبہ اللہ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تم تو ہم سے کچھ عذاب کم کر لے، یعنی صرف ایک دن کے لیے ہی ہٹا دے لیکن کچھ تو عذاب کم کرے۔ قالوا اولم تک تأتیکم، وہ کہیں گے کیا تمہیں رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ جواب دیں گے اور کہیں گے کیوں نہیں، اور وہ دربان کہیں گے وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالٍ، پھر تم خود ہی دعا قبول کر لو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ وہاں پہ قرار کریں گے جن کے پاس اللہ کے پیغمبر اور دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی، تو پھر بالآخر ان کا انجام کیا ہوا؟ بالآخر وہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے، لیکن اس فریاد کی وہاں کوئی سننے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں ان پر حجت تمام کی جاتی تھی، اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل کے ساتھ ہے۔ کن کن چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا پڑے گا دنیا میں سے جنت جانے کے لیے؟ ایمان، توبہ، اور پھر ان دونوں چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے انہی پر عمل کرنا۔ وہ تو دار الجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ نصف جو ہے رکوع اس کا مکمل ہوتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 50 پر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔